بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پڑوسی انکل ایک اسکول کے ٹیچر تھے۔ تنخواہ ان کی معمولی تھی، مگر بہت ہی دیانتدار اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ تبھی سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، 3 مرلے کا مکان، جس میں صرف 2 کمرے اور آگے صحن اتنا تھا کہ بمشکل 4 پائیاں آتی تھی۔ انکل کے 8 بچے تھے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ماسٹر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ چکے تھے۔ انہیں اپنی 2 بچیوں کی شادی کی فکر تھی، جبکہ ان کی 4 لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی، مگر ان کی شادیوں پر اٹھنے والے اخراجات نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ انکل نے کافی قرض لے رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ جب ریٹائرمنٹ پر رقم ملے گی تو قرض ادا ہو جائے گا، لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ماسٹر صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات کا سب کو بہت صدمہ تھا۔ گھر میں 5 افراد، کھانے والے اور کمانے والا کوئی نہ تھا۔ زرعی زمین اتنی چھوٹی تھی کہ بغیر رکھوالے کے پیداوار گھر پہنچنی مشکل تھی، اور رکھوالا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ ماسٹر صاحب کی 5ویں بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس نے اپنی باپ کی وفات کا گہرا صدمہ لیا اور رو رو کر ہر وقت ہلکان رہتی تھی۔ وہ میری کلاس میٹ سہیلی اور بچپن سے پڑوس میں ساتھ رہتی تھی۔ میں اس کے دل جوئی کے لیے ہر روز اس کے گھر جاتی تھی۔ اسے میں سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا؟ تمہاری بیچاری والدہ کس کی طرف اب دیکھیں گے؟ تم حوصلے سے کام لو اور اپنے کنبے کی باغ ڈور سنبھال لو۔ تمہارے بھائی ابھی بہت چھوٹے اور نادان ہیں، تو گھر کی ذمہ داری اب تمہارے پر ہی ہے۔ میری ہمت دلانے پر اس نے حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا۔ بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، مگر وہ بھی کوئی امیر گھرانوں میں نہیں بیاہ کی گئی تھی کہ بیوہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی مالی مدد کر سکتی، بلکہ وہ روز بچوں سمیت ان کے گھر آ جاتی اور ان کے اخراجات بھی ماں کو اٹھانے پڑتے تھے۔ کبھی ایک بچوں سمیت آ جاتی میکے رہنے، تو کبھی دوسری 2 دن کے لیے رک جاتی۔ یوں چاروں باری باری آ جاتی تھی۔ اگر بہنیں خود نہ آ پاتی تو ان کے شوہر بچوں کو لے کے آ جاتے اور کہتے کہ بچے ضد کر رہے تھے، تنگ کر رہے تھے کہ نانی کے گھر جانا ہے۔ گویا یہ چاروں بڑی بہنیں لمحے بھر کے لیے بھی ماں اور چھوٹی بہنوں کو فارغ نہ رہنے دیتی تھی۔ گھر میں ہر وقت میلے کا سامان رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان سب کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی تھی۔ یہ بہنیں مالی امداد تو کیا کرتی، الٹا بیوہ ماں کو مقروض کر جاتی۔ بچے نقصان کرتے، کبھی پانی کی ٹینکی خالی کر دیتے، کبھی پانی بہاتے، کبھی صابن ضائع کرتے، کبھی ٹافیاں مانگتے، کبھی کچھ عمدہ کھانے کی فرمائش کرتے۔ کسی کو سویاں کھانی ہوتی تھی تو کسی کو چاول کھانے ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں آ جاتی تھیں۔ عائشہ کی چاروں بڑی بہنیں گھر کے نزدیک تھیں، لیکن جب ماں سے ملنے آتی تو پھر واپس جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ سچ ہے کہ میکہ دور ہو یا نزدیک، جب تک ماں باپ زندہ ہوں بیٹیوں کے لیے میکے کی کشش باقی رہتی ہے۔ عائشہ یہ کبھی نہ سوچتی تھی کہ وہ بہنیں اپنی ماں کے لیے آتی ہیں یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے آتی ہیں تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ ماں کا دل بہلتا رہے۔ خیر، جب تک ماسٹر صاحب زندہ تھے، شادی شدہ بیٹیوں اور ان کے بچوں کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں اگر میکے نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گی، تو گھر میں ہونے والے اخراجات ماسٹر صاحب پورے کرتے تھے، مگر اب عائشہ پر، اس کی بہنوں اور ان کے چھوٹے بچوں پر ہونے والے اخراجات کھلنے لگتے تھے۔ 3 مرلے کا مکان میں 5 افراد کا سمانا مشکل تھا کہ ساری بھانجے اور بھانجیوں کا آنا جانا
ان کے سکون کو درہم برہم کر دیتا تھا۔ اوپر سے بڑی بہنیں چار پائیوں پر بیٹھ جاتی اور حکم چلاتی، یہ کر دو، وہ کر دو۔ وہ خود کام کو ہاتھ نہ لگاتی اور سارے کام کا بوجھ بھی عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈال دیتی۔ وہ اپنے بچے بھی خالاؤں کے حوالے کر دیتی کہ ذرا ان کا دھیان رکھنا، خود آرام فرماتی۔ ماں ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی فکر میں پڑ جاتی اور عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن بچوں کو سنبھالتے نڈھال ہو جاتی تھی۔ انہیں وقت نہ ملتا کہ وہ کتابوں کو ہاتھ لگاتی۔ یوں بہنوں اور بھانجوں کا ہر وقت آ جانا عائشہ کو نہ بھاتا تھا۔ اس بات کا ان بہنوں کو قطعی احساس نہ تھا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہ تھی کہ عائشہ سے برداشت ہو جاتی، یہ تو روز کا معمول تھا۔ 2 دن چین سے گزرتے تو پھر ان بہنوں میں سے کسی ایک کو میکے یاد آ جاتا۔ وہ اپنی طرف سے تو بیوہ ماں کی دلجوئی کے لیے آتی تھی، لیکن عائشہ کے نزدیک وہ ماں کا سکون برباد کر کے چلی جاتی تھی۔ ماں بہرحال ماہی تھی، بیٹی اور دامادوں کو منع نہ کر سکتی تھی، مگر عائشہ اور اس کی چھوٹی بہن کا ناک میں دم ہو گیا تھا۔ وہ چڑچڑی اور بد مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے عائشہ نے FA مکمل کیا اور ایجوکیشن ٹریننگ میں داخلہ لے لیا۔ خیر، جب اسے سند ملی تو ماسٹر صاحب کے دیرینہ دوست کی سفارش پر عائشہ کو نوکری مل گئی، مگر وہ ایک دیہات کے اسکول میں ٹیچر کے طور پر تعینات ہوئی۔ اب مسئلہ شہر سے دیہات جانے اور واپسی کا تھا۔ راستے آدھے گھنٹے کا مگر بہت دشوار تھا۔ شہر سے پکی سڑک کے بعد اس دیہات میں سواری نہیں جا سکتی تھی، میل بھر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ شہر سے پہلے بھی 2 ٹیچرز وہاں جاتی تھی، جن کو سڑک سے زمیندار کی گاڑی اسکول تک لاتی اور پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد سڑک سے انہوں نے ایک ویگن لگوائی تھی جو انہیں لے کر شہر جاتی تھی۔ 6 ماہ یہ سلسلہ بخوبی چلا۔ جو دوسری ٹیچر تھی وہ شادی کی چھٹیوں پر 2 ماہ کے لیے چلی گئی۔ اب عائشہ اکیلی رہ گئی اور وہ اسکول بھی چلاتی اور بچیوں کو بھی پڑھاتی۔ مختلف کلاسوں میں کل 25-30 لڑکیاں تھیں۔ وہ ساری جماعتوں کی بچیوں کو ایک ہی کلاس روم میں بیٹھا دیتی اور ہر ایک کو سبق دیتی جاتی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب تک پہلی ٹیچر شادی کی چھٹیوں سے واپس نہیں آ گئی۔ اسکول کا مالک ایک زمیندار تھا۔ اس کی گھر کی خواتین بہت ہی عمدہ اخلاق کی حامل تھی۔ وہ ٹیچرز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چھٹی کے بعد دونوں ٹیچرز ان کے گھر چلی جاتی۔ وہ کھانا کھلا کر جیپ میں سڑک تک بھجواتی اور پھر وہاں سے ویگن ان کی منتظر ہوتی۔ جلد ہی عائشہ کی دوستی زمیندار کی بہن سے ہو گئی جو غیر شادی شدہ تھی۔ وہ عائشہ سے عمر میں دگنی تھی، مگر سنجیدہ طبیعت اور فہم و فراست کی مالک تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ہونے کے باعث اس کی شادی ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار رہتی تھی۔ ایسے میں چند گھڑیاں عائشہ کے ساتھ گزارنے پر اسے خوشی حاصل ہو جاتی تھی۔ زمیندار کی بہن کا نام کنول تھا۔ کنول کو عائشہ اتنی پسند آ گئی تھی کہ وہ اصرار کر کے اسے روکنے لگی، جبکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی اپنی والدہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ شہر والی ویگن خالی واپس چلی جاتی اور دونوں ٹیچرز کو کنول بی بی اپنی سواری میں شہر بھیجوا دیتی۔ 1-2 بار ایسا ہونے کے بعد دوسری ٹیچرز نے تو کنول بی بی کے اصرار کے باوجود معذرت سے کام لیا اور چھٹی کے فوراً بعد گھر کی راہ لیتی، مگر مروت میں عائشہ پھنس جاتی۔ ہر دوپہر کو ٹیبل پر کھانا لگا ہوتا اور عمدہ کھانے کے ساتھ لذیذ چائے ان کی منتظر ہوتی۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج جاتے۔ تب کنول اپنے بھتیجے کے ساتھ اس کو کار پر گھر بھجوا دیتی۔ ماں کا عائشہ کا روز دیر سے گھر آنے پر اعتراض ہونے لگا۔ ماں کو محلے والوں کا خوف بھی ستانے لگا۔
جب عائشہ کی ماں نے یہ اصرار کیا کہ تم یہ ملازمت چھوڑ دو ورنہ محلے میں ہماری بدنامی ہو کر رہے گی، تو عائشہ نے قنول بی بی کو ماں کی ناراضگی سے آگاہ کیا۔ اس بات پر عبداللہ کی والدہ اور بہن قنول بی بی کے ہمراہ عائشہ کی ماں کے پاس آئیں اور مدعا بیان کیا کہ ہمیں عائشہ پسند ہے، آپ کے رشتے کی درخواست ہے۔ عائشہ کی ماں نے ان خواتین کی خوب آہ و بھگت کی اور اس کے ساتھ معذرت کی کہ وہ عائشہ کی شادی غیر ذات میں نہیں کر سکتی، بیٹی کا رشتہ وہ اپنے خاندان میں ہی کریں گی، برادری کی مرضی کیے کے بغیر بیٹی کی شادی غیروں میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کی برادری کے بڑوں کو منا لیں گے پر وہ نہیں مانیں گے، آپ کسی سے یہ مدعا بیان نہ کریں ورنہ عائشہ کی ملازمت ختم کرا دیں گے اور پھر ہمارے گھر کا دال پانی کیسے چلے گا؟ یہ تو وجہ انکار کی نہیں بن سکتی، وہ لوگ تو آپ کی کفالت نہیں کرتے اور ہم نے امیری غریبی کا فرق مٹا دیا ہے کیونکہ ہمیں آپ کی بچی پسند آ گئی ہے۔ خواتین کے جواب پر عائشہ کی ماں نے بولا، آپ مجھے مہلت دیجیے، میں اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو اعتماد میں لے لوں۔ ہاں آپ سوچ لیجیے، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی مگر عائشہ کی ماں کو سوچوں کے سمندر میں دھکا دے گئی۔ صاحب ظاہر تھا جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی اسی نے عائشہ کو پسند کیا تھا، ورنہ ان کا اور ماسٹر صاحب کے گھرانے کا تو کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ ماں یہ سوچتی تھی کہ لاکھ لڑکی پسند آ جائے، اگر غریب گھر سے ہو تو امیر اس کو بہو بنانے میں 1000 بار سوچتے ہیں۔ عبداللہ زمیندار کا لاڈلا بیٹا ہے، وہ اس کی خوشی کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ عائشہ کی ماں نے تو یہاں تک سوچ لیا تھا کہ شاید وہ اپنے بیٹے کی دل کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ چند دن کے بعد جب عائشہ دل سے اتر جائے گی تو پھر وہ دوسری شادی کروا دیں گے۔ عائشہ کی ماں اسی فکروں میں مر جاتی تھی کہ رشتہ کر لوں تو ان کے معیار کی خاطر مدارات اور شادی کے اخراجات کہاں سے لاؤں گی؟ داماد کی آہ و بھگت کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق لوازمات کیسے مہیا کر پاؤں گی؟ عائشہ البتہ بہت خوش تھی، دل سے چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ اس زمیندار گھرانے میں ہو جائے۔ اپنی بڑی بہنوں کی بے حسی اور گھر کے ماحول سے وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، اسے اپنی غربت ستانے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماں اس کا رشتہ سے انکار نہ کرے۔ کئی بار اسے عبداللہ نے دیہات سے گھر سے پہنچایا تھا تو راستے میں جو باتیں ہوتی تھیں ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر کے اس بے سکون ماحول سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایسے امیر کبیر گھر کا رشتہ تو قسمت سے ملتا ہے اور ماں جانے کن سوچوں میں پڑ گئی تھی۔ عائشہ نے مجھ سے کہا کہ امی کو سمجھاؤ، آخر اس کے رشتے میں کیا خرابی ہے، وہ کس وجہ سے ڈرتی ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے غربت ہی دیکھی ہے، چاروں بڑی بہنیں سانس نہیں لینے دیتی، ہم دن رات پریشان رہتے ہیں کیونکہ گھر کا ماحول ہی پریشان کن ہے۔ میں پرسکون زندگی چاہتی ہوں، ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں کم سے کم دال روٹی کی فکر سے بندہ آزاد ہو، آج کے ساتھ کل کی فکر نہ لگی ہو۔ ایک دن کہنے لگی، میں بہت خوش تھی کہ میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر اماں خوش ہوں گی، عقل سے کام لیں گی اور اس رشتے کو نہیں ٹھکرائیں گی، مگر میری ماں نہیں مان رہی، تو بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی خالہ جی غلط کر رہی ہیں، ایسے رشتے ہم جیسی لڑکیوں کو کب ملتے ہیں؟ غرض کے خالہ جی نے فراست سے کام نہ لیا۔ زمیندار کے گھر کی عورتیں کئی بار آئیں مگر خالہ جی انکار کرتی رہیں۔ بالآخر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔